کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے نبی کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آداب کا بیان چل رہا تھا، لیکن بیچ میں کچھ موسم آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کو روکنا پڑ گیا تھا. کھانے پینے سونے وغیرہ کے آداب بیان کیے گئے تھے، ان میں سے ایک چیز رہ گئی تھی تیمارداری کے آداب، عیادت کے آداب، مزاج پرسی کے آداب. کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کیسے کریں، کس نیت سے کریں، اس کے پاس جا کر کے کیا پڑھیں، ان چیزوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت المریض، کہ اللہ کے رسول مریض اور بیمار کی عیادت کی، و افشاء سلام کرنے کی، اور اسی طریقے سے جو آداب 7 بیان کیے ہیں ان میں سے ایک تیمارداری کے بھی آداب ہیں. اب ہم لوگ اپنی نفسانیت کی وجہ سے اور آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور رسم و رواج کے پابندیوں میں جکڑنے کی وجہ سے ہم لوگ اس نیت سے ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے پاس آتا ہے عیادت کے لیے، اس لیے ہم بھی بدلے میں جائیں گے. یہ ہماری نیت ہوتی ہے. حالانکہ اگر اس نیت پر کہ اگر ہم یہ بیمار پڑ گیا تو بیمار پڑنے کے بعد عیادت میں نہیں گئے تو دوست ہے کیا کہے گا، زندگی بھر احسان کیا کیا کہے گا، اس نیت سے جائے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جس طرح جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا حق ہے، کوئی مسلمان یہ سلام کرے تو جواب دینا مسلمان کا، سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. اجابت الداعی، دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. نصر العون، یہ نصر الضعیف، کوئی مسلمان کمزور ہے اس کی مدد کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ رشتہ دار ہو، محلے کا، اڑوس پڑوس کا ہو، دوست ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو، ہمارے جانکاری میں ہو، تو اس کی عیادت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. تو اس نیت سے نہ کریں کہ کیا ہے وہ کیا کہے گا کہ فلاں آدمی کے بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے اور عیادت کے لیے بھی نہیں آیا. تو یاد رکھیے کہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے سارا ثواب ملیا میٹ ہو جائے گا اور ایک ذرہ ثواب کھاتے کے اندر نہیں آئے گا. بلکہ عیادت اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی تو غیر مسلم کی بھی عیادت کرتے تھے. جیسا کہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. پتہ چلا کہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی وغیرہ کرتا تھا وہ، تو اللہ کے رسول عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھے کہ اب اس کی حالت آخری ہے.
تو اللہ کے رسول ایمان کی دعوت پیش کیے کہ اے لڑکا اب تم دنیا سے جا رہا ہے، میری خدمت کیا، تم ایمان قبول کر لو۔ چنانچہ باپ کو اس نے دیکھا نظر اٹھا کر کے، تو باپ نے کہا کہ ارے سوچتا کیا ہے، نبی جو کہہ رہے ہیں، محمد جو کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے، ان کا دین مان لو۔ چنانچہ وہ لڑکا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر غیر مسلم دوست ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا، اس کی مجاز پرسی کے لیے جانے میں کوئی حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ مسئلہ یہ پوچھے کہ کوئی غیر مسلم دوست مر جائے، آنر مر جائے، تو اس کے جلانے میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کے بھوج وغیرہ میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے عیادت شریعت نے جس بات کو جس حد تک رکھی ہے اتنی کی تو اجازت ہے کہ بس غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جلانے میں، اس کے بھوج میں اور دیگر جو شرکیہ کام ہے ان کاموں کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، جس طرح جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا حق ہے، مدد کرنا مسلمان کا حق ہے، کوئی مسلمان قسم کھا لے اور اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا یہ حق ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ مجاز پرسی کرنی چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت مشہور ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگ سوال جواب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ، لمبی ہے اور کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، کہ اے بندہ میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا اور میں نے تم سے کھانا مانگا اور تم مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب مسلمان بندہ چکرا جائے گا کہ یا اللہ آپ کو بھوک لگے اور آپ کھانا مانگے، پوری کائنات یسألہ من فی السماوات والارض، کہ پورے جتنے بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے سب کے سب لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کیسے سوال کر رہے ہیں کہ اے بندہ فلاں دن میں بھوکے تھا اور تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ چکرا جائے گا کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، آپ کیسے مانگ سکتے ہیں، آپ تو تمام کائنات کے مالک ہیں، اور پوری کائنات کو آپ نے خود قرآن میں کہا یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جتنی بھی آسمان اور زمین میں ہے سب کے سب اللہ سے مانگتے ہیں، آپ مانگ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تم نے کھانا نہیں دیا تھا، یاد رکھتا کہ اگر تو اس بندے کو مانگنے پر کھانا دے دیتا تو اس کا ثواب ایسے ملتا گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے اپنے رحمت کے پاس پاتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان رشتہ دار ہو، دوست ہو، اور کوئی بھی ہمارے جاننے والے ہوں، اگر وہ ہم سے کچھ مدد مانگے تو ضرور مانگنی، کہ اگر طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ضرور مدد کرنی چاہیے، ورنہ میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اسی طرح پانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کپڑے کے بارے میں۔ بہرحال جو حدیث جس مقصد کے تحت ہم بیان کر رہے ہیں، عیادت، کہ اے بندہ میں بیمار پڑا تھا اور تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بندہ تعجب کرے گا کہ اے اللہ آپ بیمار پڑے، آپ کو تو کیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ کی ذات تو سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب بخاری شریف کے اندر جو آخری حدیث آئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مکمل تعریف ہے۔ مکمل تعریف کا کیا مطلب؟ مکمل تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام طرح کی خوبیاں موجود ہو
اور تمام طرح کی کمی اور برائی اور عیب سے پاک ہو، وہ آدمی کا ہے مکمل تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ اور یہ تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ سارے انسانوں کے اندر کمی ہے، ساری مخلوق کے اندر کمی ہے، صرف اللہ کی ذات سبحان ہے اور اللہ کی ذات حمید ہے۔ تو بندہ چکرا جائے گا کہ اے اللہ آپ بیمار پڑے، آپ کے اندر یہ عیب آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ، تیرا فلاں پڑوسی، تیرا فلاں رشتہ دار بیمار پڑا تھا اور تو عیادت کرنے نہیں آیا تھا، اگر تو اس بندے کی عیادت کرتا تو تو اس بندے کے پاس میری رحمت کو پاتا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہی بری ہو گئی ہے، بدلے کی نیت کہ کیا جو یہ نیوتا کی طرح ہو گیا کہ وہ کیا ہے، وہ لفافہ دے رہا ہے شادی میں اور وہ سب انٹرویو کرتے ہیں۔ یہ سب بیماری جو ہے بدلے کی اور غیروں سے یہ سیکھ کر کے اصل روحانیت ہم لوگوں کی ختم ہوتے جا رہی ہے۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہو بڑا گہرا اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ارے میرا فلاں دوست نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ نہیں، اگر آپ نمازی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے میرا فلاں دوست نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں تو ہر حال میں نماز پڑھوں گا۔ میرا دوست روزہ رکھے یا نہ رکھے، میں تو ہر حال میں روزہ رکھوں گا۔ میرا دوست زکوٰۃ نکالے یا نہ نکالے، میں تو زکوٰۃ نکالوں گا۔ میرا دوست حج کرے یا نہ کرے، میں تو حج اور عمرہ کروں گا۔ جس طریقے سے عبادت میں اپنے دوست کا ریس نہیں کرتے ہیں، اس کے بدلے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس کے اندر بدلہ کی ہم لوگ کیوں امید رکھتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی یہ فرمائے بھی لیس الواصل بالکافی ولکن الواصل من قطعت رحمہ وصلہا، او کما قال، کہ بدلہ دینے والا رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے، وہ تو بدلہ دینے والا ہے۔ اصل رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کے خلاف شکایت کرے، آپ سے رشتہ توڑ لے، آپ کو گالی دے، آپ کو طرح طرح کے ستائے، اور یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کی مزاج، لیکن زبردستی اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھیں گے، یہ اصل میں رشتہ داری جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عیادت کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے، چنانچہ جو میں نے خطبے میں روایت پڑھی، عود المریضہ، کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت کرو، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، اور اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہو، چاہے کھانا مانگے یا نہ مانگے، ان کو کھلاؤ، وَفَكُّ الْعَانِ، اور اگر کوئی آدمی غلام ہو تو ان غلاموں کو آزاد کرواؤ۔ اسی طرح بھی کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، قرضہ میں ہے، کیس میں ہے، مقدمہ میں ہے، ان کو آپ چھڑائیں، ان کے لیے محنت کریں۔ اس عیادت پر ملتا کیا ہے کہ مشکل سے 5 منٹ میرا خرچ ہوا اور ملے گا کیا؟ چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان المسلم اذا اعاد اخاہ المسلم لم یزد فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، کما قال، کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کی عیادت کرتا ہے کہ مسلمان ہے کہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کیسی طبیعت لگ رہی ہے، کیسا کیا ہے، اتنا صرف جا کر کے پوچھ لے، اللہ آپ کو شفا دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہی سب کہے۔ اور ایسا نہیں کہ بعض بیوقوف لوگ بیمار کا جاتے ہیں، ارے اب تو تیرا آخری وقت ہے، تو اب مرنے والا ہے، ہمت شکنی والی بات نہ کرے، ہمت توڑنے والا۔ ارے آپ 2 جملہ بول دیں گے، اللہ کو زندگی دینی منظور ہوگی، اللہ زندگی دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، لیکن آپ اپنے جملے کے ذریعے اس کی ہمت کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی جا کر کے یہ بے وقوفی والا کام نہ کرے کہ ارے آپ کو تو شوگر ہو گیا، آپ کی پیر تو قبر میں لٹک چکی ہے، اس طریقے سے کبھی نہ بولیں۔ ارے آپ تو کینسر کے مریض ہوئے، اب تو بالکل یہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اس طریقے سے ہمت توڑنے والی بات نہ کہا کریں۔ تو دیکھیے کہ آپ تجربہ کریں گے کہ ایک آدمی کا کینسر ہے،
لیکن جب تک کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کینسر ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور کھاتا پیتا بڑھیا ہے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر اس کو رپورٹ میں بتاتا ہے کہ تمہارا کینسر ہے اور اس کے دماغ کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، پھر دیکھیے 1 سال کے اندر اندر وہ بالکل بستر کے اوپر پڑ جاتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی عیادت کرنے کسی کے لیے کسی کے یہاں جائیں تو ہمت توڑنے والی بات، اس کو دھونسانے والی بات، مرجھانے والی بات نہ کہیں، بلکہ ہمت کو بلند کرنے والا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے، آپ سے امت کو کام لینا ہے، آپ کی حیات کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ کو دیر تک رکھیں گے، اس طریقے سے جملہ کہنا چاہیے۔ ہمارے اس بول سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی دن زندگی مقدر کر دیے ہیں، منظور کیے ہیں، وہ ان کو زندگی مل کر کے رہے گی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جب مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو گویا جنت کے باغ میں وہ ٹہل رہا ہے اور چر رہا ہے اور جنت کے باغوں سے وہ کھا رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرے، بعض روایت کے اندر وضو ہونا بھی ہے کہ اگر باوضو ہو لے تو اور اچھا ہے، کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں کسی بیمار کی عیادت کرے تو شام تک اللہ صلی علیہ 70,000 ملک کہ اس کے اوپر 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، کہ اگر ہمارا وقت 5 منٹ 10 منٹ کسی کی عیادت میں لگ گئی تو 70,000 فرشتے، مثال کے طور پر فجر کے بعد 6 بجے ہم نے عیادت کی اور غروب شمس ہو رہا ہے 6:30 بجے، تو 12.5 گھنٹہ تک مسلسل فرشتے، اور 70 نہیں 700 نہیں 70,000 فرشتے، اور وہ بھی معصوم بے گناہ جن کے دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے 70,000 فرشتے وہ کیا کریں گے؟ دعائے مغفرت کریں گے کہ اے اللہ اس فلاں بندے نے جو آپ کے مومن بندے کی عیادت کی ہے اس کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس لیے عقل مندی ہے کہ گرمی کے دنوں میں آپ صبح عیادت کریں تاکہ لمبا وقت تک فرشتے آپ کے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور جاڑا کے دن میں مغرب کے بعد کر لیجئے، اور اگر جاڑے کے دن میں 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ کی رات ہوتی ہے تو 15 گھنٹہ مسلسل 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کہ اگر کوئی صبح میں عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے، اور اگر شام کو عیادت کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ بیوقوفی نہ کرے کہ اگر کسی کو ٹائم صبح شام نہ ملتا ہو تو دوپہر میں صحیح 1 گھنٹہ صحیح، جتنا وقت ہو وہ کم تھوڑی ہے۔ اگر دیکھیے اگر کوئی بزرگ آ جائے تو ان کے پیچھے ہم لوگ کیسے دوڑتے ہیں۔ حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے مجمع ہوتا تھا، لوگ دوڑتے تھے، اللہ کی کیا ہے محبت کی وجہ سے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے پوری دنیا کا اس کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ لیکن سوچئے کہ اگر ایک بزرگ آ جائے تو ان کے پیچھے ہم لوگ دعا کے لیے دوڑتے ہیں، اور کتنا 2-3 گھنٹہ کھانے کی دعوت بھی کرتے ہیں، اور اتنا سستا سودا کہ 5-10 منٹ خرچ کرے اور 70,000 فرشتوں کی دعا لے، یہ کتنا سستا سودا ہے، اور ان کے دعاؤں کے قبول ہونے میں، مغفرت کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بیمار کی عیادت کیا کریں۔ اب بیمار کی جو عیادت کریں، اب یہ ثواب معلوم ہو گیا۔ اب بیمار کی عیادت کیسی کرنی ہے، اللہ کے رسول نے ہر چیز کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ قربان جائیے اللہ کے رسول کی ذات پر کہ نفس کو پہچانتے تھے، انسان کے نفس کو، کہ انسان کو کس کام سے تکلیف ہوگی اور کس کام سے خوشی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من عاد منکم فلیخفف، کہ اگر کوئی آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو چاہیے کہ ہلکی عیادت کرے۔
کہ کیسی طبیعت ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. 5 منٹ کافی ہے, 5-10 منٹ کیا, ہارڈلی 10 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. بعض لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں تو بالکل جم کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. اب بیمار ہے, اب بیمار شرم کی وجہ سے لیٹ نہیں سکتا ہے, سطر کھل جائے اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے پوری نہیں کر پاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی عیادت کرنے کے لیے جائے تو ہلکی عیادت کرے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے محدث اور بڑے اونچے درجے کے صوفی ہیں, ان کا 6 مہینہ جہاد میں وقت گزرتا تھا اور 6 مہینہ حدیث پڑھانے کے اندر. اور جو پہلے زمانے کے اندر تو چونکہ بانس کے قلم سے لکھا جاتا تھا, وہ بانس کے چھلکا اتنا جمع ہو گیا تھا کہ فرمائے تھے کہ انہی بانس کے چھلکا کو پانی میں جوش دے کر کے مجھے جنازے کی غسل دینا. اتنے بڑے اونچے درجے کے محدث. ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے بزرگ اور صوفی آدمی اور ولی آدمی اور علمی آدمی, علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو تو سونے پر سہاگا اور چاند پر چاند لگ جاتا ہے. تو ان کے عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے رہے. ایک ایسی بے وقوف آدمی عیادت کرنے کے لیے صبح میں آیا اور بالکل وہ جم کر کے بیٹھ گیا, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اب حالانکہ یہ حدیث بھی عبداللہ ابن مبارک سنا رہے ہیں کہ جو تم میں سے عیادت کرنے کے لیے آئے ہلکی عیادت کرے چلا جائے, لیکن اس بے وقوف کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ جب تانتا بند گیا تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا کرے دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کہ ہاں دروازہ تو بند کرو لیکن اندر سے نہیں, باہر سے جا کر کے تم بند کر دو. تو کیا ایسی بے وقوفی والے کام نہ کرے کہ اگر کوئی آدمی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو ایک تو بیچارہ خود بیماری سے پریشان اور آپ کی بک سے پریشان, آپ کے جم کر کے بیٹھنے کی وجہ سے پریشان. تو ایسا نہ کرے, ہلکی عیادت کرے. اچھا اس سے فائدہ بھی یہ ہوتا ہے, اچھا دعا کیا پڑھنی وہ آگے آئے گی. اچھا اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس سے بڑی محبت ہے, دوستی ہے, اس کے بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے تو وہ دن بھر بیٹھا رہے, اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے تو عیادت کے لیے گئے اور عیادت کے لیے بس مختصر سی عیادت کر کے چلنے لگے. تو حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ مفتی شفیع یہ حدیث میرے ہی لیے تم پڑھا تھا کہ کیا ہے بیمار کی عیادت کرو ہلکا اور چل دو, میرے ہی لیے تم حدیث پڑھا تھا. ارے یہ سب کے لیے حدیث نہیں ہے, یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس سے گہری مناسبت نہیں ہے, اس کے لیے ہے کہ اس کے رہنے سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن جس کے بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اس کو تو لمبا بیٹھنا چاہیے. تو آپ سوچ لے آپ کی دوستی کس کیٹیگری کی ہے, کس معیار کے اوپر ہے. اگر آپ کی دوست بیٹھنے سے کسی مریض کو سکون ملتا ہے تو جم کر کے بیٹھیے, لیکن اگر مریض سے اتنی گہری دوستی گہری مناسبت نہیں ہے تو ہلکی عیادت کر کے آپ وہاں پر چلے جائیں. اسی طرح بیمار کے عیادت میں وقت کی رعایت کریں. اب اس کے سونے کا وقت ہے یا اس کے دوا کھانے کا وقت ہے, استنجا کا وقت ہے, اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کہ آپ کو تو ثواب حاصل ہو جائے اور اس کو دقت ہو جائے, ایسا نہ کریں بلکہ وقت کی رعایت کر کے جائیں. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کچھ پیسہ دی ہے, مالداری دی ہے, حیثیت دی ہے, اس کے کھانے پینے کے لیے مقویات کچھ لے جائیے اگر اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت دی ہے تو. اور اگر پیسہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ کیا ہے کہ کیا کہیں گے خالی ہاتھ عیادت کرنے کے لیے آ گیا, ایسا نہیں. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کچھ لے کر کے بھی جائیں. اب یہاں پر اصل بات جو مجھے سمجھانی ہے, عیادت کرنے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح عیادت کرنا چاہیے. تو تینوں بات, ایک بات یہ کہ عیادت جو کرے صحیح نیت سے کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, اور جس طرح میرا دوست نماز پڑھے یا نہ پڑھے میں پڑھوں گا, اسی طرح میرا دوست
میں بیمار پڑوں تو عیادت کرے یا نہ کرے، میرا رشتہ دار نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں تو پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے میں بیمار پڑ جاؤں تو میرا رشتہ دار میری عیادت کرے یا نہ کرے، مجاز پرسی کرے یا نہ کرے، میں تو کروں گا، یہ نیت ہو۔ اس نیت سے اگر ہم کیا ہے عیادت کرتے ہیں تو جا کر کے یہ ثواب ملتا ہے کہ جنت کے باغ میں ہم ٹہل رہے ہیں یا 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے کہ میں بیمار پڑا تھا اور تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور یہ بیمار جب عیادت کرنے جائے تو کیا پڑھے؟ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی جائے اور اس کے پیشانی کو پکڑ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اسأل اللہ العظیم، کہ میں بڑے پروردگار سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو بڑے عرش کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ اے اللہ، کہ اللہ تم کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے اور مجاز پرسی کرنے جائے اور 7 مرتبہ اس کی پیشانی پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ دے تو موت اگر اس کو نہیں آنی ہوگی، موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ اور اگر موت آئی ہوگی تو پھر موت سے تو بہرحال نہ گنڈے بچتے ہیں نہ شریف بچتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب کو زوال ہے، اللہ کے علاوہ سب کو جانا ہے، تو پھر موت آتی ہے تو یہ کیا ہے، موت تو یہ دعا نہیں روک سکتی ہے، لیکن حدیث میں ہے ترمذی کے اندر کہ اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر پیشانی پکڑنا ممکن نہ ہو، جیسے کہ بعض بیمار ہے، یہ بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ بیماری کی حالت میں کسی کو چھونے سے طبیعت میں تھوڑی سی کراہیت آ جاتی ہے، کسی کا مزاج ہوتا ہے ایسا کہ اگر اپنا قریبی نہیں ہے دور کا ہے تو تھوڑی سی کراہیت آ جاتی ہے، یا مثال کے طور پر غیر محرم ہے اور پردے میں عیادت کیے تو اس کا کیا ہے، اس یہ خاتون ہونے کی وجہ سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر پکڑنے کے لائق نہیں ہو یا وینٹیلیٹر پر چڑھا ہوا ہے اور اس کو پکڑنا مشکل ہے تو بغیر پیشانی پکڑے ہوئے اس کو یہ دعا پڑھ دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ بلکہ مسلمان ہاسپیٹل جن لوگوں کے قبضے میں ہے ان کو تو یہ چاہیے کہ جس طرح دنیا کے دوا کے اسباب جو انتظام کرتے ہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ صبح و شام اگر کسی آدمی کو تنخواہ دینا پڑے اور مریض 20-30 روزانہ رہتے ہوں تو ان کو اگر 100-200 روپیہ روزانہ دینا پڑے تو ان کو اس دعا کو پڑھ کر کے یہ تعزیت یہ بیمار عیادت کروانی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے اس ہاسپیٹل کے بیمار اور مریض جلدی اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ یا بعض روایت کے اندر ہے اللہم رب الباس اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا انت الشافی لا شفاء شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ آپ تمام کائنات تمام انسانوں کے رب ہیں، اذہب الباس اس کی بیماری کو ختم کر دیجئے اور اسی طریقے سے ایسی شفا عطا فرمائیے کہ اس کے بعد اس کو کوئی بیماری نہ لگے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یا کم سے کم اتنا لا باس طہور انشاءاللہ کہ کوئی حرج نہیں ہے اتنی سی معمولی سی بیماری کے اندر طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ گناہوں سے تم کو پاک کر دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان الحمى من فیح جہنم، کہ بخار جب آدمی کو آتا ہے تو یہ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بخار کی آگ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو بچا دیں گے۔
تو آدمی پر جب بیماری آتی ہے تو اسے یہ کہا ہے اسی حدیث کی مناسبت سے کہ آدمی پر جب بیماری اور پریشانی آتی ہے تو اگلے ہفتہ میں سوچا ہوں کہ بیماری اور پریشانی یہ انسان کے لیے نعمت ہے، خاص کر کے ایسے لوگ جو بیماری اور پریشانی میں بالکل پریشان ہیں، ایسے لوگ اگلے ہفتہ پہلے آنے کی کوشش کیجئے اور اس بیان کو دھیان سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ اگلے ہفتہ اسی کے مناسبت سے میں نے بیماری اور پریشانی ایک نعمت ہے، اگلے ہفتہ اسی کو میں سوچ رہا ہوں بیان کروں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی یہ بھی دعا فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے صحابی، آپ گھبرائیں نہیں، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے پاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اس لیے اگر معمولی سا درد ہے، معمولی سا زخم ہے، معمولی سا بخار ہے، اس کو برداشت کیجئے، اس کے برداشت کرنے کی وجہ سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس طرح بیماروں کو تسلی دینی چاہیے، نہ کہ بے وقوفی والا کام کرنا چاہیے کہ ارے تجھ کو تو کینسر ہو گیا، اب تو چند دن کا مہمان ہے، جو کھانا ہے کھاؤ اور جو پینا ہے پی لو اور جو خواہش ہے پوری کر لو۔ یہ بے وقوفی کی بات ہوتی ہے، ایسا ہمت توڑنے والی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ الحمہ من فیہ جہنم کے یہ الفاظ موجود ہے کہ جس آدمی کو بخار آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے پاک کرتے ہیں۔ اب جو آدمی ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ اب میری حالت کیا ہونے والی ہے، کوئی آدمی لمبے عرصے سے بیمار چل رہا ہو یا کسی آدمی کی بیماری بڑی گہری ہو گئی، اب اس کو شفا کی امید نہ ہو، یہاں تک کہ اس کو یقین آ جائے کہ اب میری موت کا وقت آ چکا ہے، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر اور مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری مغفرت فرما دے۔ اسی طرح اگر آدمی کو یہ فیل ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اب مجھے اٹھنا مشکل ہے اور اس بیماری کے بعد اب دنیا میں رہنا میرا مشکل ہے، تو کثرت سے اس کو اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دے اور میرے اوپر رحم بھی فرما، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر حکم دیے وقل رب اغفر وقل رب ارحم وقل رب اغفر وارحم، کہ اے اللہ اے رب میری مغفرت بھی فرما اور میرے اوپر رحم بھی فرما۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو جملے جو ہے رب اغفر وارحم، کہ اے اللہ مجھے معاف بھی فرما اور رحم بھی فرما، یہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو بندے کو حکم دیے کہ کہو کہ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اے ابو غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، جس طرح ہم لوگوں کو اپنی اولاد کے زبان سے یہ جملہ سننا اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے نافرمان بندے کے زبان سے اللہ کو یہ جملہ سننا پسند آتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو فیل ہو کہ اب میری آخری حالت ہے تو اس کو رب اغفر وارحم بھی پڑھنا چاہیے اور اللہم اغفر لی وارحمنی بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ ساتھی جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل فرما اور نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ بھی پڑھنا چاہیے، اللہم اعنی علی غمرات الموت بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ تیمارداری کرتے ہیں اور بیماروں کی عیادت کرتے ہیں اور جب بیمار کی یہ کنڈیشن دیکھ لے کہ یہ آدمی اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کون ہے، اس کو پہچانتے ہو، ارے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد کتنے بڑے حالات پیش آنے والے ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہم کسی کو حج کے موقع پر یا کسی کوئی
پڑھنے والا اسٹوڈنٹ باہر جا رہا ہو ڈاکٹری کی تیاری کے لیے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا فون بنا دو اور یہ میرا گھر کا کام کر دو، بلکہ سب اس کو پیسہ دیتے ہیں کہ اچھا سے پڑھنا، اور یہ سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا کام کے لیے نکل رہا ہے۔ اسی طرح جو مرنے والا ہوتا ہے کتنا بڑا اس کے ساتھ امتحان آنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اذا مات الانسان قامت قیامتہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ جس آدمی کے سامنے قیامت کا منظر ہو اور اس کو دنیا کی چیزوں میں الجھائے رکھے، ایسا نہ کریں، بلکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم بالشہادتین، کہ جو جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ مرنے والا ہے ان کے پاس کلمہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حکم مت دو، کیونکہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس دنیا سے کنیکشن اس کا ہٹ جاتا ہے اور آخرت کے فرشتے آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو فرعون بھی جب موت کا فرشتہ دیکھا تو کہتا ہے آمنت ببنی آمن الا الذین آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اے اللہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے میں بھی اس کو مانتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے بھی ہوں۔ چنانچہ فرعون کو بھی جو زندگی بھر اپنے آپ کو خدا کہتا تھا ایمان لانے لگا۔ تو یہ موت کے جب فرشتے آتے ہیں تو بڑی بے چینی اور گھبراہٹ کی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت حکم مت کیجیے۔ اگر حکم کرتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھو اور نعوذ باللہ انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا تو اس کا ایمان کفر پر ہو جائے گا، کلمے کا انکار کر دے گا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ موت مردے جو مرنے والا ہو حکم مت کرو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ صرف آپ زور سے اتنا بلند آواز سے پڑھیں کہ اس کے کان میں آواز چلی جائے اور خود بخود وہ پڑھ لے۔ اس کے لیے سورہ یاسین بھی پڑھیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہم اغفر لی یہ پڑھتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو شہادت کی موت ہوگی اور گناہوں سے توبہ کرتے رہے، اور یہ موت مردے کے جو قریب المرگ ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ اس کی موت نکلتی ہے۔ چنانچہ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے، اور جیسی یہ حدیث پڑھے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جیسی لا الہ الا اللہ کہے اس محدث کی حدیث پڑھانے والے کی روح پرواز کر گئی۔ تمام شاگردوں نے کہا کہ اس محدث نے اپنا کام کر لیا، لا الہ الا اللہ کہا، اب دخل الجنہ، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے یاد رکھیے کہ زندگی بھر تیاری کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں بارہا آپ کے سامنے بیان کیا ہوں کہ انتم تبعثون کما تحیون کما تموتون، کہ تم قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گے جس حال میں تم مرو گے، وانتم تموتون کما تحیون، اور تم لوگ اسی حالت میں مرو گے جس حالت کے اندر زندگی گزارو گے۔ اس لیے کلمے کے تقاضے پر، لا الہ الا اللہ کے یقین پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سے عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔